بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائف من الذین معک صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، آج 22 تراویح ہم نے پڑھی اور اس کے ساتھ آج جو تراویح میں ہم نے پڑھی سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات۔ آج درس قرآن میں سورہ مزمل کی آخری آیت نمبر 20 ہے۔ کل تہجد کے بارے میں ہم نے باتیں کی کہ تہجد کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز سے پہلے یعنی 1 سال تک پیارے نبی ان کے صحابہ جو تھے یہ تہجد پڑھتے تھے، 2 تہائی، آدھی رات اور 1 تہائی۔ یہ آیت مقدسہ آج جو ہم پڑھیں گے یہ مختلف روایتیں، لیکن زیادہ صحیح کہ 1 سال کے بعد 12 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور تہجد کا حکم جو ہے نا وجوب سے منسوخ ہو کر استحباب کے اس میں آ گیا کہ مستحب ہے۔ لیکن اتنی بڑی نماز ہے، آج ہم سن رہے تھے یہ سورہ زاریات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقین پرہیزگار وہ باغات اور جنتوں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ انہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، محسنین تھے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہ ہمیں محسنین کے سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی ایک صفت یہ تھی کانوا قلیلا، یہ میں اس کے ساتھ جو مناسبت ہے تہجد کے ساتھ، انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو کم سوتے تھے، یہ راتوں کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پیر جو تہجد کا ٹائم ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے ٹائم رات کے آخری حصے میں یہ استغفار کرتے تھے۔ یہ جا بجا یہ آیت آتی ہے کہ اللہ کے بندے رات کے آخری حصے میں، جس میں کلمہ بخاری کی حدیث 1145 ابو ہریرہ سے راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا اور کہتے ہے کوئی مانگنے والا؟ ان کے مزید پھر آگے اوصاف بیان کیے گئے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نماز اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کم از کم عوام کو تو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان میں تو تہجد پڑھے کوشش کے ساتھ، لیکن اکثریت ہماری چونکہ جاگ رہی ہوتی، ادھر ادھر میں پتہ ہی نہیں چلتا، رات گزر جاتی، توجہ نہیں ہوتی۔ آج کے درس میں ان ربک یعلم، بے شک اے محبوب تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ کبھی 2 تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ، اور کبھی آدھی رات، وَثُلُثُهُ، اور کبھی 1 تہائی رات۔ 3 حصے، کبھی 2 حصے جاگتے ہیں 1 حصہ سوتے، کبھی آدھا 1.5 سونا اور 1.5 جاگنا، اور کبھی 2 حصے سونا اور 1 جاگنا۔ وَطَائِفٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک ان میں سے، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ان پیارے صحابہ کی شان بڑی بلند ہے۔ جب بھی صحابہ کا نام لو تو بڑا ادب سے، اور آپ کے سامنے کوئی صحابی کا عیب تلاش کرے، میری نصیحت سنو، اس کے ساتھ دوبارہ بات مت کریں، بلکہ سوری، کیونکہ آپ کو کئی یہ کہہ دیں نا صحابہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ایمان چاہیے تو صحابہ جیسے ایمان لو، آمنو کما آمن الناس،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ اگر تمہارے جیسے یہ لوگ دنیا والی ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ تمہارے ماں باپ کے عیب تمہیں بتاتا ہوں، ایک غیرت مند بیٹا یہ سن لے گا کہ آج ذرا بتاؤ میری ماں کیسی، میرے سن لے گا؟ غیرت ایمانیت یہ تسلیم کرے گا؟ بولے میرے ماں باپ کے بارے میں تم ایسے منہ کھول دو۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں زما بد مور مکنز استا خمور بنکنزم، کہتے میری ماں بری ہے نا، کہتے میری ہے ٹھیک ہے نا، میری بری ماں کو برا مت کہو، میری ماں ہے، میں تمہاری ماں اچھی ہے نا تمہارے لیے، تمہاری اچھی ماں کو میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اگر اپنی ماں کی عزت چاہیے نا تو ٹھیک ہے، تیرے نظر میں میری ماں تو صحیح نہیں ہے، لیکن میری بری ماں کو مت کچھ کہنا، ورنہ تمہاری اچھی ماں کو بھی کچھ کہنے میں مجھے جو ہے نا پھر جرأت کرنی پڑے گی۔ تو صحابہ کے بارے میں دنیا کے جو سوشل میڈیا پر آتے اس کو کلک تک نہ کریں، جو پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں، اب جانتے ہیں نا ان لوگوں کو۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کہ کس قدر مکار ہیں صحابہ، پیارے عقائد و جن کا ازواج مطہرات، قرآن پاک کو جمع کرنا، بولے یہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، قرآن پاک تو صرف حروف ہیں، اس کے تو معنی نہیں ہے، اس کو تو فلاں نہیں ہے۔ یعنی غیر مسلم ہمارے دین کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کرتے جتنے یہ لوگ کرتے ہیں، رات دن اس کا یہ کام ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، مسلمانوں کی ماں ازواج مطہرات کی بات ہو، قرآن پاک کی بات ہو، رسول اللہ کی حدیث کی بات ہو، لبیک۔ یہ گروہ ذرا ادھر تقسیم ہو جائے شاہ صاحب۔ ابھی شیطان تو باندھا ہے، پھر تمہیں کس نے مجبور کیا کہ تم جو ہے نا تبصرہ کرتے ہو موبائل بکا یا نہیں بکا، وہ فلاں کیا ہوا، فلاں بھینس لینی ہے نہیں لینی، وہ بکری کدھر گئی اور وہ ککڑی مرغی کدھر گئی، اور تمہیں ابھی خرید و فروخت کی پتہ ہے۔ مسجد میں آ کر صرف راغل جمعہ تو خبر دے دنیا کوي یا بغل کینے یا بذکر دا اللہ کوي، کہتے ہیں مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کر دو، یا خاموش بیٹھنا ہے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس۔ سنیے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ ابھی تمہیں کہا کہ اندازہ لگاؤ 2/3 آدھی اور 1/3، لیکن یہ اندازہ اللہ لگاتا ہے، علمہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تحصوہ کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکو گے کہ کتنا حصہ گزرا کتنا باقی ہے، یہ اندازہ آپ کے لیے۔ ہم نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 یا 34 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 میں یہ آیت مقدسہ پڑھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ کلمات آیت لا تحصوها۔ اگر اے مسلمانوں اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو شمار بھی نہیں کر سکو گے، اللہ نے اتنے نعمتیں دی ہیں۔ اور آیت نمبر 53 سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جتنے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفس میں۔ آج سائنس بڑی ترقی پر ہے، صرف انسان کے اندر ریسرچ کر رہے کہ انسان کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہے، حیران ہے انگشت بدن۔ اللہ کے نبی نے پہلے، قرآن نے پہلے بتایا تمہارے اندر یہ عالم ہے، پوری دنیا کا نظام تمہارے اندر موجود ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان تمہارے اندر اللہ نے رکھ دیا، تو نے کبھی سوچا بھی ہے؟ تو اللہ ان کی شمار کو جانتا ہے۔ فتاب علیکم، اب دیکھیں فتابہ جب انسان کے لیے آتا ہے کہ فتابہ اس نے توبہ کی، ماضی کا صیغہ ہے، اللہ کے لیے آتا ہے وہ تواب، انسان تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لیکن اللہ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تہجد کا حکم، چونکہ مشکل تھا، تہجد کوئی آسان کام ہے، دن کو کام کرنا، روزے کرنا، پھر ویسے پورے 12 مہینے، پھر رات کو 2/3 یا 1/3 جاگنا کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے بولا یہ نفس کو صحیح کر پڑا نا، صحیح کرتا ہے نفس کو۔ اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے۔
آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے 2/3 رات سے کچھ کم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی آدھی رات تک بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی 1/3 رات تک تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے بڑا مشکل ہے، ہر رات کو اتنا قیام کرنا بڑا مشکل ہے اور بہت بھاری کام تھا، اور وقت کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ 2/3 گزر گیا، آدھا گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم فقرو، اب پڑھو، تلاوت کرو، ما تیسر من القرآن، وہ جو قرآن سے آسان ہو۔ آج عصر کی بات میں نماز میں درس میں یہ بات ہوئی کہ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ میں نے آپ کو بولا کہ فرض کیا ہے، کہ سورہ فاتحہ فرض ہے یا تلاوت فرض ہے؟ نہیں، ایک بھی فرض نہیں ہے۔ نفس قرات کی کسی جس کو قرات کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے فرض نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر اس پر بڑی گفتگو کی کہ فرق مراتب نہ کو نہ زندیق و شبد ہو کہ وَضْرِبُوهُنَّ، پر پھر میں بات لایا تھا۔ سپر پاور امریکہ میں بچے ہنسے کہ دیکھیں مارنے کا بھی ہو کہ، لیکن سپر پاور امریکہ کی طاقت بھی بڑی ہے۔ شاہ صاحب سپر پاور امریکہ، کہ تو ہوشیار رہنا، ایسا نہ تیرے گھر تیتر بتر ہو جائے کہ تو بولے یا مارنے کا حکم آئے میں بھی جاؤں۔ اس پر تھوڑا سا وہ پیش کروں کہ پھر حال کیا ہوتی، جو یوں کرتے ہیں نا کہ استاد جی نے تقریر کی میں یوں کرتا ہوں، بولا پھر تیری حال کیا ہوگی؟ استاد جی نے پہلے بتایا سپر پاور امریکہ۔ سامعین تو حیران ہوں گے، پتہ نہیں کس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک شیر تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ لومڑی لگی ہوئی تھی، لومڑی اور شیر کی نا بڑی وہ دوستی ہوتی ہے۔ یہ چاپلوس جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑوں سے بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، چمچگیر، ہم کہتے ہیں بڑا چمچگیر ہے، بڑے بڑوں کے ساتھ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ تو پشتو میں وہ زیادہ اچھا ہے نا، ماما ماما، بولے مامو مامو، تو شکار کرتا رہتا ہے، میں کھاتی رہتی ہوں، پیٹ بھرتا رہتا ہے، ایسے کر، آپ آرام کریں، مجھے شکار کا طریقہ سکھائیے، میں شکار کروں گا تو کہتے رہنا۔ بولا ہاں بانجے ٹھیک ہے۔ اب اس نے بولا کیسے کروں؟ بولا دیکھے شکار آ جائے نا تمہیں نظر آ جائے تو ایسے غرغرانا شروع کر دے، گردن کے بالوں کو کھڑا کر دے، دم کھڑی کر دے، آنکھیں لال کر دے، پھر جب شکار قریب آ جائے اس پر چھلانگ لگا کے اس کو گرا دینا، بس گلے سے پکڑ کے مار دینا۔ بولا ارے یہ تو مزے ہے، اب میرا کام ہے، اب یہ کام ہے، اب تو صرف کھاتے رہنا، دیکھے کہ بھانجا کتنا وفادار ہے۔ اتنے میں دیکھا تو ایک جنگلی گدھا آ رہا ہے۔ گدھا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھتے کون سی بولتا ہے، حلال ہے، جنگلی گدھا حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کتابوں میں جہاں بھی گدھے کی حرمت کی بات آتی ہے نا تو اس کے ساتھ لازمی ہوتا ہے پالتو گدھا حرام ہے، پالتو گدھا حرام ہے اور جنگلی گدھا، لیکن ہم اس کو زیبرا کہتے ہیں۔ اچھا تو جیسے وہ آ رہا تھا بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے، یہ یوں کھڑا ہو گیا، ادھر شیر کو بھی دیکھ رہے، ادھر کہتے ہیں دیکھ ہاں دم کھڑی ہو گئی، گردن کے بال صحیح ہو گئے، آنکھیں میری لال ہوگی۔ بولا ہاں بالکل، بھانجے قریہ ورزے پہ، بھانجے حملہ کرو۔ جیسے اس نے حملہ کیا اس نے دونوں ٹانگوں سے مارا جیسے انسان گیند کو فٹ بال کو مارتا، ایسے خربازی کھاتے کھاتے وہ دور جا کے گرا، پاؤں اوپر سر نیچے، وہ اب رونے لگا، مامو مامو میری آنکھیں بھی لال نہیں تھی، میری دم بھی کھڑی نہیں، تو نے مروا دیا، تو نے خواہ مروا دیا۔ ارے بولے بھینجے تیری دم بھی کھڑی ہو جائے، تیری آنکھیں بھی لال ہو جائے، وہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو میں نے بولا ایسا نہ ہو کہ تم کہتے کہ چلو استاد نے بتایا کہ بس ہم تو بس بہادر بن گئے، قرآن پاک پر عمل کرتے، وَضْرِبُوهُنَّ، پردہ نہیں کرے گی، فلاں نہیں کرے گی، فلاں نہیں کرے گی، فتویٰ قرآن سے ملا، سورت نمبر 4 ہو، پارہ نمبر 5 ہو، آیت نمبر 34، اب تو پٹائی ہوگی، لیکن پٹائی سے پہلے 2 چیزیں عضوی تو ہیں، نصیحت اور ناراضگی۔ تو بات کر رہا تھا فرق مراتب نہ کو نہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، جب امام ہے، امام کی قرات آپ کی قرات ہے، ہوشیار رہیو۔ ہر ایک جو جتنے گمراہ ہیں نا، سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا، یضل بھی کثیر ہے، اس قرآن کے ذریعے ہدایت بھی تو بہت پاتے ہیں لیکن بہت گمراہ بھی ہوتے ہیں۔
وہ قرآن پاک کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنا وہ کریں گے۔ بہت سارے گمراہ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں شور مچانے والے جاوید گاندھی جیسے، یعنی مسلمانوں کو پوری جماعت چھوڑ کر، نہ سر پہ امامہ، نہ سر پہ ٹوپی، نہ چہرے پر داڑھی۔ ایک آتا ہے ہمارے بڑھانوں میں، وہ تو بڑی بڑی مونچھیں، کلاشن کو پہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے۔ ایسے شر پسند، ایسے بولے ترابی، اور عوام کے سامنے، عوام تمہیں بچانے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا عوام میری ساتھ، اس کو تو پتا کر یہ عوام بھی چھوڑی تو میرے تو ابھی زندگی میں نے تو اتنے خرافات بکیں کہ یہ مسلمان تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عوام کو بولے گی، عوام اب یوں کہتا ہے تمہارا پیسہ یہ مولوی کھاتے ہیں، ایک کم بخت کہیں کا تمہارا پیسہ کھاتے ہیں۔ ہمارے پیسوں کا صحیح مصرف وہ دین ہے۔ آج ہم نے سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 اور سورہ محمد پارہ نمبر، پارہ بھی پتہ نہیں ہے، 26 بھائی بولا کرو یار، یا ایھا الذین آمنو، یہ دوبارہ بھی حافظ ابن لقمان دیا تو اس نے دوبارہ بھی آیت پڑھی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو دین کیا ہے بتاؤ، کوئی بتا سکتے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے دین کیا ہے؟ علماء کرام ہی تو دین ہے۔ یا اللہ فرماتے نا دین کی مدد کرو، کس کی مدد کرو گے؟ ہیرونی کو جا کے پیسے دو گے؟ مدد کیا ہے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو گے؟ عالم دین کہے گا یہ جہاد ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اللہ 2 نمبر علماء سے بچائے، بولو امین۔ ممبروں پر بیٹھ کے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں 2 نمبر لوگوں کو، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ڈال بس، پھر تو دیکھ ہمارا تماشا، ہم ناچیں گے تمہیں نچائیں گے۔ ہاں کم بخت مولی، تیرا پیٹ بڑھ رہا ہے، تیری گردن بڑھ رہی ہے، ہاں تو عاشق نہیں دروغ وائے نہ دے رنگ زردے نہ دے شنڈی بچی دی، جھوٹا کہتے تو عاشق نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تمہارا رنگ زرد ہے اور نہ تمہارے ہونٹ خشک ہے، وہ شاک کی علامتیں ہوتی ہیں۔ نہیں ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے اچھے اچھے مولی کوئی حق بولنے والا ہو، بس کہ اس طرح نہ ہو کہ بس عوام کے سامنے آئے تو پھر قواریت کرے۔ یہ دین ہے، مدرسے آباد کرو، مساجدوں کو آباد کرو، طلباء پر خرچ کرو، اپنے جیب کے لیے نہیں۔ اللہ ان کے مولیوں سے بچائے جو جعلی پیر بنے ہوئے کہتے مرید ہو ہمیں پیسے دو، نہ شیخ القرآن ہے نہ شیخ الحدیث ہے، لاکھوں مرید بنائے ہوئے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک میں دعا کروں گا، دعا، ارے دعا رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے تو تلواریں بھی چلائی، میدان عمل میں بھی تو بلایا، تو رسول اللہ کی سنتوں پر کیوں نہیں اترتا؟ کتنے جنگیں لڑی؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ یوم شہادت تھی، کتنے جنگیں لڑی اس نے، کبھی پیچھے رہا؟ تو ان چیزوں ہم لڑیں گے اس چیز پر کہ دین میں بدعات نہ آئیں، خرافات نہ آئیں، جو دین ہے اس کو صحیح بیان کیا جائے، یہ دین میں کام کرنے نہیں۔ خرافات میں لگ کتنے ہمارے ہاں بدعات گھسے میں، دین کا نام تک مٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تم سیم ٹو سیم یہودوں کی طرف بنو گے۔ یہودی عیسائیوں نے دین کے اوپر پردہ ڈال دیا، بدعات آگے لائے، خرافات آگے لائے، آج بھی ان کے چرچ اور کلیسے آباد ہیں لیکن خرافات سے بھرے میں، دین ختم ہے۔ کیوں؟ 2 نمبر مولیوں نے یہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں دین میں بھی آئیں گے۔ اس زمین پر سب سے بیسٹ لوگ جو ہے نا، بہترین لوگ وہ علماء ہیں، لیکن سب سے 2 نمبر وہ بھی علماء ہیں۔ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اچھے لوگ بھی علماء ہیں اور برے بھی یہ ہیں۔ اللہ برے علماء سے بچائے، کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ ان کو بولنے کی طاقت نہ دے۔ سوشل میڈیا پر آتے ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ایک ویڈیو ان کے لگے ان کے ساتھ لڑ لیں، ہمارا پھر یہی موضوع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ موضوع نہیں، یا اللہ جو شر پھیلاتے اس کی شر سے بچا، بس بولو امین۔ علم اللہ جانتے ہیں سیکون، یہ کہ ہم قریب ہوں گے منکم، تم مجھ سے مردہ کچھ بیمار ہوں گے، وہ رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، وآخرون کچھ اور یضربون فی الارض، وہ زمین میں سفر کریں گے، زمین میں کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، تجارت کے لیے سفر کرنا جائز۔ ایک کم بخت کہتا ہے بولے رسول اللہ علیہ السلام کے روزہ تھر کے لیے جانا حرام ہے۔ تیری ہاں دنیا میں تو ہماری تمنا ہے اللہ وہاں جائے تو کیا مزہ آ جائے،
مدینہ منورہ میں جا کر وہاں کی موت بھی آ جائے، زندگی اللہم انی اسألک یا رب نسألک یا رب، ہاں کیا دو چیزیں، میں زندگی بھی وہاں موت بھی وہاں ہوں. اور وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے بولے اس کو پتہ نہیں کہاں سے مار پڑ گئی. مسلمان بہرحال ایسوں کو اس میں نہیں آتے کہ والدین کی قبر بھی جا سکتے، عام قبرستان میں بھی جا سکتے، لیکن رسول اللہ کے روضہ اطہر پہ جانے کا مزہ کچھ اور ہے. خیر ہاں کچھ اور ہوں گے، وہ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، تجارت کے لیے جانا جائز، ہاں مختلف ممالکت میں. وآخرون کچھ اور تیسرا گروہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. جہاد بھی دین کا حصہ ہے. جو جہاد کے متعلق عوام کو نہ بتائے، 2 نمبر ہیں جو جہاد کے نام سے ڈرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإنا لمع المحسنین، سورہ نمبر 29 20ویں اور 29 اور 21ویں پارے میں ہے. آیت نمبر 61 میں وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے رضا کے لیے، ہم ان کے مشکلیں آسان. جب جہاد آیا تو دین پورے دنیا پر پھیل گیا. جہاد کے ذریعے دین پھیلتا ہے. اگر مسلمان بیٹھ گئے جہاد سے دستبردار ہو گئے تو دوسرے لوگ ان کو زندہ کھا لیں گے. لیکن جہاد کا یہ طریقہ نہیں کہ مولوی کھڑے ہو کر یہاں دکان کو ویران کرنے، وہ ویران کرنے، مسلمانوں سے لڑنے، یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ ملک کے حکمران اور ایٹمی پاور، اس کے لیے علماء مل کر کام کریں تاکہ ان کے اختیارات میں آئے. عوام کو راضی تو کریں. عوام کہتے یار ان علماء سے اچھا ہے وہ شرابی کبابی اچھا ہے، یہ تو آئے تو فساد ہی کریں گے. یہی ہوتا ہے نا. ہم نے عوام کو مطمئن نہیں کیا، اس لیے عوام ہم سے بدظن ہے. آج کہتے ہیں فاسق فاجر تو صحیح ہے، ہمارا برسر اقتدار ہے، یہ عالمی دین نہ ہے. ہم نے عملی میدان میں ثابت نہیں کیا، ورنہ مسلمان یہ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. انتخابات میں کھڑا ہوں گا، مجھے ووٹ دو گے یا فلاں کے آدمی کو؟ دیکھتے کتنے خاموش ہو گئے. کہتے صحیح آپ کو تو نہیں دے گا، ہماری تو پارٹی ہے ہاں جو ہمیں اسکول بنا کے دے گا، ہمیں روڈ بنا کے دے گا، انتظار کر لینا، بنا کے دے گا. میری حکومت آئی نا پھر دیکھ لینا بے نمازیوں کا کیا حشر کرتا ہوں، ان گٹکا خوروں کا کیا کرتا ہوں. ان کو تو صحیح کر دوں گا انشاءاللہ. نمازی کو بے روزہ کھانے والوں کو پکڑ کے وہ جو ہے نا گریل کے ساتھ باندھ کر رکھوں گا، دیکھ لے تو ایک روزہ نہیں تو میں تم سے 2 روزے رکھواتا ہوں ابھی. ہاں اس کے ذریعے نا میں اپنی سیاست شروع کروں گا. پھر انشاءاللہ لوگوں کو پہلے آگاہ کروں کہ ہاں یہاں سے علاقے سے جو ایک تحریک اٹھ رہی ہے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تیار رہیو، ہم اپنی کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ، تاکہ پھر دیکھتے ہیں کہ دین یہودی حاوی ہے یا دین حاوی ہے پھر، اور دین پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. لیکن دیندار سامنے تو آئے. ایسا نہیں کہ پناہ کے لیے پہلے جا کے انگلینڈ میں بنگلہ بنا لے. اگر پاکستان کی سیاست میں میری دوغلا پالیسی اور وہ حرام خوری پکڑی گئی تو وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا، پھر آؤں گا بھی نہیں. کم بخت کہیں کے وہاں بیٹھ کے آؤں گا بھی نہیں. یہ میرے کیا کریں گے؟ وہ تو بول گے شکر ہے تم مسلمانوں کا پیسہ لے کر آئے نا، ہم تمہیں گلے لگاتے. شاباش شاباش جوان. یہودیوں کے نسل سے تو جو ہے نا قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے، علماء کو سپورٹ کریں گے، جو اس قرآن کے خادمین ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، جو رسول اللہ کے سنت کو تشریح ہے اس کو سپورٹ کریں گے. خدا را اپنی قبر کو تباہ نہیں کرو. اور فرمایا فقر تو پڑھو ما تیسر جو آسان اس قرآن سے، واقعی صلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا زکات. دیکھیں نماز فرض ہو گئی، پہلے تہجد اس کے بعد نماز. جیسے روزہ فرض ہوا تو رجب کا جو وہ تھا روزہ، وہ عاشورے کا روزہ، اس کی فرضیت ختم ہو گئی. عقیقہ وغیرہ فرض تھا، رجبیت کے اس کے بارے میں آتا ہے، جب روزہ فرض ہو تو وہ ختم ہوا. اسی طرح تہجد ختم اور فرض نماز 5 وقت. وآتوا زکات، زکات پر اختلاف ہے کہ زکات وہاں تو فرض ہوا بھی نہیں تھا، 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوا. تو کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ یہاں فرمایا نماز اور زکات دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ جس طرح نماز سے بدن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نفلی صدقات میں خرچ کرنے سے مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ حنفی نے لکھا کہ زکوٰۃ اجمالی طور پر مکہ میں فرض ہوئی تھی، اجمالی طور پہ، بالتفصیل کہ کتنے دن ہے، کیا شرائط ہے، یہ پھر مدینہ منورہ میں. تو اس لیے بولا یہ علماء نے ایک
وجہ بتائی کہ یہاں وآتوا زکات تھا، یہ تو مدینہ منورہ، اور پھر ابتدائے اسلام میں یہ زکات کا حکم، یہ تو تیسری نمبر صورت ہے، وہاں زکات کہاں فرض تھی؟ تو علماء نے یہ جواب دیا اجمالی طور پر۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، یہ نقطہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا نا، یہ آج میرے بولنے کا نقطہ تھا۔ اور اللہ کو قرض دو، وَأَقْرِضُوا، قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم جو بھی آگے بیچتے ہو، گھر بناتے ہو تو آگے بیچتے ہو، کپڑے لیتے ہو آگے، موبائل لیتے ہو تو آگے، یہ نہیں اپنی جانوں کے لیے، مسجد میں خرچ کرتے ہو، مدرسوں میں خرچ کرتے ہو، یہ آگے بیچنا ہوتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتے ہو، اچھی نیت سے اپنے اہل عیال کو تربیت دیتے ہو، تو تجدوہ پاؤ گے اس کو جو تم آگے بیچتے ہو، عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اس کا ثواب پاؤ گے، ہوا خیرن وَأَعْظَمَ اجرا، تو اللہ کے پاس اس سے بہتر خیر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں بچوں، نقطہ جو ہے قرض حسنہ، کیا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 245 میں، کتنے میں؟ کہ قرض حسنہ اللہ کو دو۔ وَأَقْرِضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے جس میں تمہاری دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحتہا الانہار، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ رسول اللہ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ سب باتیں اس میں آئی۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ، یہ پہلی جو تھی وہ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، اور یہ سورہ بقرہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ ان کے لیے دگنا، فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا نعمت ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑھانے والا ہے اور گھٹانے والا ہے۔ ایک آیت اور بتا دوں، سورہ حدید میں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ کو قرض حسنہ دیں گے اللہ ان کو اجر کریم عطا فرمائے گا۔ بہت ساری آیت مقدسہ ہے کہ تم اللہ کو دو گے، یعنی اللہ کو دینا کیا ہے؟ وہی غرباء فقراء، اپنے مال کو وہاں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ کی رضا ہے، جہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ میں یہ روپیہ کیوں دے رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ تو قرض حسنہ وہ ہے جو اللہ کے رضا کے لیے، اپنے فیملی میں ان کو دو۔ اب صدقہ فطر جاری ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ کے خاندان میں فیملی میں ان کو دو، دگنا ثواب ہے۔ مدارس والوں کو دو، اس میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ادارے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اس قرآن کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے معاونین ہیں ہم، کیونکہ آج کوئی کام پیارے عقائد و جہان جب میدان عمل میں ہے، صحابہ کو حالانکہ بڑے کمزور حالات ہے لیکن انہوں نے سب کچھ پیش کیا۔ آج کا مسلمان اتنا وفادار نہیں ہے، اتنا وفادار نہیں ہے، بینک بیلنس ڈھیروں، لیکن ایک عالم دین اخلاص کے ساتھ کام کرے، وہ کہتے یار یہ تو کچھ کر رہا ہے، یعنی وہ فرعونی سوچ میں آ گیا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب میں نے آپ نے وہ کیا، یہ نہیں کہا بولے کہ دیکھیں اگر یہ امام صاحب کل آگے آئے گا نا تو ہمیں لٹکا کے رکھے گا، وہ ویسے بھی گٹکا خور ہے، روزہ خور ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے۔ تو یہ نہیں کہ بھائی ڈاکٹر بھی تو تمہارا علاج کرتا ہے، عالم دین تمہارا علاج کر لے تو کیا ہے؟ چور تو چور ہے، تیرا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے کیا ہے؟ ایک پاؤں کاٹ دیں گے کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ سورہ نمبر 5 میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ تو اگر اس پر عمل کریں تو کیا میں ظالم رہوں گا؟ ڈاکٹر بھی تو ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ اپنا علاج کرتے ہیں، ہم اپنا علاج کرتے ہیں، وہ تمہارا جسمانی علاج کرتے ہیں، ہم تمہارا روحانی علاج کریں گے۔ والا ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا جو ٹائم ہے، کریم اللہ سے دعا ہے کہ یہ آج جو ہم نے
سورہ اس میں پڑھا، اس کا لب لباب یہ کہ تہجد کا حکم کیا ہے، وہ سنت یا مستحب عمل ہے، اللہ والوں کی شان ہے کہ فرض کے ساتھ ساتھ جو نوافل پڑھے ان سے زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے پسند وہ جو میں نے فرض کیے، لیکن ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لیکن اللہ کا قرب جو ہے اللہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نوافل کے بھی پابند ہوتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے نماز و زکوٰۃ اور قرض حسنہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، مدارسوں کا آباد کریں گے، مسجدوں کا آباد کریں گے جتنا ہو سکے۔ ایک غریب کے پاس 100 روپے، اس کے 5 روپے سے اللہ جو ان کو اجر دے گا وہ 1 کروڑ والے کے 1 لاکھ روپے خرچ پر ان کو اللہ نہیں دے گا۔ تو یہ مت کریں کہ ہم وہ ہے نہیں، اپنا نام شامل کیا کریں کہ ہم دیندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یوں کہہ دے استاد جی یا کوئی بھی ہو، فکر نہ کر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ تو پھر جو قابل ہیں تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے لیے، ان کی پیارے سنتوں کے لڑتے رہیں گے، شیطان اور نفس سے جہاد کرتے رہیں گے، اور اپنے مسلمان مرد عورتوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ ارے قرآن پاک سنو، انشاءاللہ تم نیکوکار بنو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پریشانی کو دور فرمائے۔ آخری عشرہ دواں ہے، 22 تراویح ہو گئی، یا اللہ قبول فرما۔ آخری جو 8-9 دن ہیں یا اللہ ان کو صحیح طریقے سے اللہ تیری بندگی اس میں ہو، پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق ہو، یا اللہ اس میں ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، اور جو معتکفین ہیں یا اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی سعادت مندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔